إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے ہم بخشش مانگتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے اعمال کے بدنظر اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بے شک سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی بات بدعت اور ہر گمراہ میں لے جانے والی ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج مختصر سے وقت میں آپ کے حضور جس موضوع کی وضاحت کرنی ہے وہ موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں ہیں. موضوع بڑا طویل ہے اور وقت بڑا قلیل. اس مناسبت سے میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے الا ان کہ جہاں تفصیل کی ضرورت ہو اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. محترم ناظرین، موجودہ دور کے مسلم امت کے اجتماعی حالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حالات دو مثبت منفی پہلوؤں پر مشتمل ہے. جہاں تک مثبت پہلو کی بات ہے، الحمدللہ اس کائنات میں رب کے فرما بردار ایسے لوگ بھی ہیں جو رب کی رضا جوئی کے لیے کتاب و سنت کے مطابق شریعت پر مکمل کاربند رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. عبادات، معاملات اور اخلاق ان کی زندگی میں نمایاں نظر آتی. دین اسلام سے محبت، اس کے خاطر دعوت دین و اشاعت کے لیے ہر قسم کی جانی، مالی اور وقتی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ہماگیر محنتوں عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین. محترم ناظرین، اور دوسرا منفی پہلو جو میرا آج کا موضوع ہے جس پر مجھے بات کرنی ہے، دور حاضر کے آلات معاشیہ امت مسلمہ زمان جاہلیت سے زیادہ منفی اثرات ڈال چکے ہیں. ہر قسم کے فتنے امت دوچار ہے. باطل عقائد و نظریات، بدعات و خرافات، منکرات و فواحش، شبہات و شہوات کے دلدل میں محمدیہ بری طرح پھنس چکی ہے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس دور سے تعلق رکھتے ہیں. ایک روایت کے مطابق اس کی تعین ہو جاتی ہے. امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنی مصنف میں صحیح سند کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہو اور فیافی تک پہنچ جائے. کہا گیا، اے ابو عبداللہ یہ فیافی کیا ہے؟ تو فرمایا، بے آباد بنجر زمینیں. عربوں کی لغت میں لفظ السماء ہر اس چیز کو بولا جاتا ہے جو انسان کے اوپر ہوتی ہے. لغت کی مشہور عرب اس میں ہر چیز کو کہتے ہیں جو بلند ہو، جو آپ پر سایہ فگن ہو. ٹی وی، سیٹلائٹ، ہر اس فتنے اور
اخلاق کو خراب کر دینے والی چیزوں کا استقبال کرتے ہیں کہ مصنوعی سیارے تک پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ آج جنگلوں اور صحراؤں میں بھی خیمے بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ آلات موسیقی زندگی کا ایک حصہ بن کر رہ گئی ہیں۔ مرد تو مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، شب و روز سب اس فتنوں میں بری طرح مبتلا ہیں۔ محترم ناظرین، موجودہ حالات سے آج کوئی ہر واقف ہے۔ نت نئی بیماریاں، ہر قسم کے فتنے، گوناگون مصائب و مشاکل، وہ پریشانی سے بچنے کے لیے جہاں بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک راستہ خودکشی کا بھی اپنانا ہے۔ غرض کوئی نہ کوئی راستہ انسان کے پاس ہے، اس بات سے قطع نظر کہ صحیح ہے یا غلط۔ اکثر ایسے حالات میں اکثریت غلط راہ اپناتی ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں، ان حالات کا صحیح معنوں میں جائزہ لینے اور خود کا محاسبہ کرنے کی ترغیب دلائیں۔ محترم ناظرین، یہ قانون الہی ہے کہ قوموں کی زندگیوں میں ایسے سخت حالات آتے ہیں جہاں انہیں اپنا وجود خطرے میں نظر آنے لگتا ہے۔ بالخصوص مسلمان جو روئے زمین پر خالق کائنات کی مرضیات کے نمائندے اور اس کے احکام تشریعیہ کے پابند ہیں، جب وہ اپنی منصبی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے اور بے اعتدالیوں کے شکار ہو کر زیادہ حق سے ہٹنے لگتے ہیں تو ان کے ارد گرد حالات کا گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے بے راہ روی کو چھوڑ کر مرض حق کے تابع ہو جائیں۔ اور کبھی نامساعد حالات اس لیے بھی آتے ہیں تاکہ آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر دیکھ لیا جائے کہ آیا وہ صبر و ثبات قدمی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا ان کے پائے استقامت میں لغزش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائشیں کریں گے۔ ان حالات میں جو صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، تو انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ ناظرین، ہماری ذمہ داریاں موجودہ دور میں ہماری ذمہ داریوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک انفرادی ذمہ داریاں اور ایک اجتماعی ذمہ داریاں۔ سب سے پہلے ہم انفرادی ذمہ داریوں کو موضوع سخن بنائیں گے، اس لیے کہ اجتماعیت کی بقا اور تحفظ دراصل انفرادیت پر ہی منحصر ہے، ورنہ صحیح معنوں میں اجتماعیت کا وجود ہی ناممکن۔ جس قوم میں ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو وہ کبھی قوم ترقی اور عروج کا خواب نہیں دیکھ سکتی۔ ہم دوسروں ہی کو ہمیشہ دوش ٹھہراتے ہیں، دراصل ایسا ٹھہرانا دراصل اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے مترادف ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر میں اس درس کو صرف انفرادی ذمہ داریوں تک ہی محدود ہوگا۔ محترم ناظرین، انفرادی ذمہ داری سے مراد پھر ذاتی اصلاح اور ذاتی تربیت ہے۔ ہر انسان صالح بن جائے تو ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ وجود پذیر ہوگا۔ اسی لیے ہر انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی اصلاح اور تربیت سے پہلے اپنی ذاتی اصلاح اور تربیت کا ہی حکم دیا تھا۔ سورہ علق، مدثر، مزمل کی ابتدائی آیات کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ بعض اوقات امت کی رہنمائی و اصلاح کے لیے بظاہر آپ ہی کو مخاطب کیا گیا، الغرض آپ کی نبی زندگی اس کی آئینہ دار ہے اور آپ نے امت کو بھی یہی تعلیم دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم، رب کی رضا و خوشنودی کی سند صحابہ اکرام کو دراصل
ان نفوس قدسیہ کی اپنے ذاتی اصلاح و تربیت کی بنیاد پر ہی ملی، یعنی دین اسلام کی تعلیمات پر وہ کما حق عمل پیرا ہو گئے۔ ذاتی اصلاح ذاتی فساد پر ہی الہی قانون میں تبدیلی رونمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف میں تبدیلی نہیں لاتی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر کسی کی ٹال نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت میں قابل غور بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کو نہ بدلیں۔ مطلب یہ ہے کسی قوم کی اچھی یا بری حالات کی تبدیلی ان کی ذاتی زندگی کی تبدیلی پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر وہ خوشحال زندگی سے منسلک ہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کرتے رہیں گے، یہ نعمتیں باقی رہیں گی۔ جب یہ ناشکری کریں گے تو نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ اسی طرح اگر ناگفتابہ برے حالات کا سامنا ہو، جب تک اپنے اعمال سیئہ سے بعد نہیں آئیں گے، ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے رجوع و انابت کی راہ اپنائی جائے اور اس کی بندگی کو اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ انہیں خوشحال زندگی میسر کر سکتا ہے۔ اور حالات کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون ایمان والے ہیں، اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ محترم ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی ہم کبھی تمہارے دشمنوں کو تم پر غالب کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی مصلحت حکمت ضرور ہوتی ہے، جبکہ انجام کار فتح و نصرت مسلمانوں ہی کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ ایمان والوں کو ممتاز کر دے۔ یہ دراصل وحد کے حالات کے متعلق ہے جس میں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے حالات کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے رونما ہوتی ہے، اور دوسری بات اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ مثلا آزمائش یعنی ایمان جانچنے کا پیمانہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے، یہ لوگ بہت بڑا غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکاتے رہتے ہیں، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عذاب سے مراد دنیا کے مصائب، بیماریاں، آفتیں اور آزمائشیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبتلا کرتے رہتا ہے، وہ اس کے توبہ کر لیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید وہ پلٹ کر آئیں۔ یہ آیت اگرچہ کہ بنو اسرائیل کے متعلق ہے، لیکن جن سیئات حسنات سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تاکہ رجوع و انابت اختیار کرے، وہی قانون الہی اس امت پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ یہ صرف بنو اسرائیل کے لیے خاص نہیں۔ بہرحال حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حالات میں تبدیلی لانے کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے اپنا استوار قائم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ سبھی کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا انتہائی ناگزیر ہے۔ محترم ناظرین، انفرادی ذمہ داریاں بے شمار ہیں، چلیے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے جوڑیں۔ تعلق باللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذاتی اصلاح کے باب میں سب سے پہلا نمبر تعلق باللہ ہی کا آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، ان حالات کو بدلنے یا تبدیلی لانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے کہ ہر شر اور خیر کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کائنات کی تدبیر و تحکیم اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل له مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں، اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ ناظرین، تعلق باللہ کے بے شمار اسباب و وسائل ہیں، چند میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ علم توحید، نمبر 1، علم توحید۔ انسان جب تک اپنے خالق حقیقی، اپنے پروردگار کو نہ پہچانے، اس سے صحیح معنوں میں تعلق اللہ تعالیٰ سے وہ کیسے قائم کر سکتا ہے؟ اس باب میں تعلق دو طرح کا ہے، ایک اللہ اس کے بندے کے درمیان، یہ تعلق تو پیدائش سے پہلے ہی قائم ہے اور یہ اب تک قائم رہے گا۔ ہماری تخلیق اولا، رحم مادر، ایام حمل، ماں کی پیٹ کی زندگی جس کو کہا جاتا ہے، حیات دنوی جس سے ہم گزر رہے ہیں، حیات برزخی قبر کی زندگی، اور حیات قوی پر محیط، اور دوسرا تعلق بندے اس کے درمیان کا ہے، اور یہی تعلق کی درستگی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ انبیاء اور رسول کی بعثت، کتب سماویہ کا نزول، علماء اکرام کا وجود، سب اسی ہی کے لیے ہے تاکہ اس کے بندے صحیح معنوں میں اسی ہی کے ہو کر رہیں، اس کے لیے علاوہ کسی اور سے اپنا تعلق بندگی قائم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس اے نبی خوب جان لو، یعنی علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، در پردہ پوری امت اس سے مخاطب ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من شہد بالحق وهم یعلمون، اللہ ان کے کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ محترم ناظرین، علم کی دو قسمیں، ایک فرض عین ہے اور دوسرا فرض کفایہ ہے۔
جو علم فرض عین ہے وہ شریعت یعنی دین اسلام کا علم ہے، اور اسی علم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم شرعی دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم دین نہ حاصل کرنے کی صورت میں لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیروں سے امید لگائے بیٹھے اور اسی ہی کی عبادت میں مصروف ہیں اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت تصور کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، نمبر 2 تعلق باللہ کے اسباب میں سب اعمال صالحہ ہیں جو ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلقات کو مضبوطی پیدا کرتے ہیں، لیکن اعمال میں سر فہرست وہ اعمال ہیں جو ایک حدیث قدسی میں خود اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ ان سب اعمال کو اپنا کر ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحدیث۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے علم حاصل کرنا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ وغیرہ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ حضرات، وقت کی قلت کے پیش نظر معذرت کے ساتھ آپ کہوں گا کہ میں احادیث کو اپنے محل استشہاد کے طور پر ہی بیان کروں گا۔ فرائض میں محترم ناظرین، فرائض میں نماز اول درجے میں ہے، اس لیے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ دنیاوی و اخروی فلاح و بہبودی کا سبب نمازی کو بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر آگے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور آگے فرمایا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کامیابی صرف اہل ایمان ہی کی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت نماز کے اہتمام کی بتلائی ہے، اور آگے فرمایا وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب وقت پر کتاب و سنت کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ وقت انتقال آپ نے فرمایا نماز نماز نماز، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بتاتے فرمایا جس نے نماز با جماعت ادا کی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، اور طبرانی کی روایت میں من صلی جماعت الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یتبعنکم اللہ بشیء من ذمتہ، جس نے فجر نماز پڑھ لی، طبرانی کی روایت میں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ پھر اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی پناہ توڑنے کی وجہ سے تمہارے در پہ نہ ہو جائے۔ ناظرین، اس باب میں ترمذی کی ایک روایت بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات یحفظ اللہ یحفظک تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ میں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا،
آپ نے فرمایا اے لڑکے بے شک میں تجھے چند اہم باتیں بتلانے جا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا تم خیال رکھو تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رکھا ہے۔ اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع بھی ہو جائے تو سارے لوگ مل کر اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لے گئے اور صحیفے خوش ہو، یعنی تقدیر کے صحیفے خوش ہو گئے۔ انتہائی عظیم الشان و جلیل القدر نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے مراد اس کی حدود اور اس کی حفاظت ہے جو اس کے اوامر سے اجتناب کرنے سے مکمل ہوتی ہے۔ جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دین کا علم اس قدر حاصل کیا جائے کہ تمام عبادات معاملات شریعت کے مطابق انجام پائیں، جملہ امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا رنگ ہو، نہ کہ ہوائے نفس اور بدعت و خرافات کا۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ صلہ اور جزا کے طور پر ہماری حفاظت فرمائے گا، اور یہ حفاظت دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی مصالح یعنی عقل و نسل، جان و مال، اہل و عیال کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اور میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا، اور مجھے سے ڈرتے رہنا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ایسے بے شمار لشکر ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ہر شخص کے آگے پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان امور کا حکم دیتا ہے جو ان کے ایمان کا تقاضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جو حکم دیا اس کی تعمیل میں سبقت کرے، اور انہوں نے جس چیز سے روکا ہے اس سے باز رہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں دو مثال کے ذریعے سے وضاحت کروں گا کیسے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ شرعی حدود کی پابندگی سے اللہ تعالیٰ حفاظت ہماری فرمائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر کی ملکہ نے دعوت گناہ دی تو اس کی قبول سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صبر پر، یعنی ان کا یہ صبر اختیاری تھا، ان کی حفاظت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ الله ان ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عباد المخلصين۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اس پر روڑے ڈالنے لگی اور ایک دو بہت دروازے بند کر کے بولی آج جا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے رب جے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھ جاتے اگر اللہ تعالیٰ کے یعنی رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ حضرات ناظرین، انسان اگر گناہ و معصیت سے بچنے کا مکمل ارادہ کر لے اور اس کی بچنے کی تھوڑی بھی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی پوری مدد آ جاتی ہے اور وہ اسے پورے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر کسی کا کوئی گناہ سے بچنے کا ارادہ ہی نہ ہو، بس دعاؤں پر اکتفا کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے گناہ سے باز رکھ، آخر اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے کیسے بچائے، کیونکہ اس نے تو گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں ارادوں کو دیکھتا ہے،
محض آرزوؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، یعنی عزیز بے وقوف جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، جو صرف امیدوں پہ تکیہ کیے بیٹھا ہوتا ہے اور نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ دوسری مثال حدیث غار کے نام سے مشہور ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ بنو اسرائیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ، طویل واقعہ ذکر فرمایا۔ 3 آدمی راستے سے گزر رہے تھے، برسات ہونے کی وجہ سے اچانک کے غار میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا، بڑا چٹان آ کر کے منہ پہ بیٹھ گیا۔ ان تینوں نے ہٹانے کی کوشش کی، نہ ہٹے تو تینوں مل کر کے کہنے لگے اللہ کی قسم اس مصیبت تو صرف دلا سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ اب ہر آدمی، ہم میں کا ہر آدمی اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ ایک نے دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا میں ایک مزدور تھا جس نے 1 فرق یعنی 3 سا چاول کی مزدوری پر میرا کام کیا تھا، لیکن وہ غصہ آ کر آدمی چلا گیا، اپنے چاول چھوڑ گیا۔ پھر میں نے اس 1 فرق چاول کو لیا اور اس سے کاشت کی، اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لے۔ اس کے بعد بہت دن بعد وہ مزدور شخص دوبارہ میرے پاس لوٹ کر کے اپنی مزدور لینے کے لیے آیا، تو میں نے کہا یہ گائے بیل سب تمہارے ہیں، لے کر چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا میرا تو صرف 1 فرق چاول تم پر دینا واجب تھا، میں نے اس سے کہا کہ سب گائے بیل لے جاؤ کیونکہ اسی 1 فرق کی آمدنی ہے۔ آخر وہ گائے بیل لے کر کے چلا گیا۔ اے اللہ، پھر کہنے لگا پس اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر ہی سے کی ہے تو اس غار کا دروازہ منہ کھول دے۔ اسی طرح ناظرین 2 اور شخص تھے جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کے طور پر ہمیشہ دودھ پلایا کرتا تھا، بکریوں کا دودھ لانا پلانا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے وہاں کے بکریاں چراتے ہوئے دور چلے گئے، واپس آنے میں دیر ہو گئی، آنے تک بچے بیوی سب سو گئے تھے، ماں باپ بھی سو گئے۔ بکری وغیرہ کا دودھ دھو کر کے لا کر کے پلانا چاہا تو کیا دیکھا کہ ماں باپ سو چکے ہیں۔ میں نے صبح تک انتظار کیا اور انہیں اٹھانا بھی نامناسب سمجھا۔ اے اللہ یہ کام میں صرف تیری رضامندی کے لیے کیا ہوں، اللہ اگر میں نے اس رضامندی ہی کے لیے کیا ہے تو اے تعالیٰ اس چٹان کو دور کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان کو اور تھوڑا ہٹا دیا۔ اسی طرح سے ایک تیسرا انسان بھی ہے، تیسرا شخص یوں دعا کی، جس نے ایک تیسرا آدمی وہ بھی تھا جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا زاد ایک بہن تھی جس سے میں محبت کیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس سے قربت حاصل کروں۔ بہرحال جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، تو اس ڈر کی وجہ سے میں وہاں سے اٹھ کر کے چلا گیا۔ اے اللہ تعالیٰ میں صرف تیرے ڈر ہی کی وجہ سے اس گناہ سے چھوڑا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ میں صرف تیرے ڈر ہی سے گناہ سے باز آیا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے مشکل آسان فرما دے۔ محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل گئے۔ ناظرین محترم ناظرین اسی طرح انفرادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ذاتی محاسبہ ہے۔ ایک کمپنی سامان تیار کرتی ہے، پہلے اس کا بحث بناتی ہے، مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق تیار شدہ سامان کی قیمت طے کرتی ہے اور سامان فروخت ہو جانے کے بعد اپنے منافع اور خسارے کا حساب لگاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ نفع و نقصان کا تخمینہ کر کے تجارت کو صحیح رخ دیا جا سکے۔ انسانی جسم میں نفس قدرت کا انمول تحفہ ہے، اس کا حساب و کتاب کچھ اس انداز سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان دنیا میں ایک ذمہ دار ہستی بن کر آیا۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت و نیک بختی نفس کی تعدیب، اصلاح، تزکیہ اور تطہیر میں ہے۔
جبکہ نفس کی شقاوت و بدبختی اس میں خرابی، میل، خباثت و نجاست بھر دینے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اس کا نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے اپنے نفس کو آلودہ کیا، دبا دیا۔ نفس کی پاکیزگی تطہیر ایمان و عمل صالح سے ہوتی ہے، جبکہ اس کی پلیدگی، خرابی، فساد، کفر و گناہ کی وجہ سے ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے ضروری ہے کہ اپنے یومیہ اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ اس نے اپنے رب کی مرضیات کے لیے کیا کیا کیا، فرائض کی ادائیگی کی کیا نہیں۔ اگر فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرے، زجر و توبیخ کرے اور اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ اگر سنت و نوافل میں کوتاہی پائی جا رہی ہے تو اس کوتاہی کو دور کرے، اور اگر اس کے اچھے معاملات نہیں ہیں اپنے معاملات کو درست کرے اور پاکیزہ کرے، اور اگر گناہ کا رسیہ ہے تو توبہ کرے، ندامت، انابت اور استغفار کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرے۔ آج اگر ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں، انفرادی طور پر ہر مسلمان اپنی ذمہ سے سبکدوش نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا اگر تم عائد کردہ ذمہ داریوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مخصوص عذابات میں مبتلا کر دے گا۔ مستدرک اور ابن ماجہ کی روایت ہے، بڑی تفصیل روایت ہے، میں صرف محل استشہاد کے طور پر حدیث کو آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہاجرین کی جماعت 5 باتیں ہیں جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں، پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں اوپن علانیہ فحش، فسق و فجور، زنا کاری ہونے لگے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھی۔ دوسری یہ بات یہ ہے جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو قحط سالی، اشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی بات یہ ہے جب لوگ اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے چھین لیتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے جب ان کے حکمران ائمہ اللہ تعالیٰ کے کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ ذرا شیخ عطا اللہ ساجد حفیظہ اللہ نے شرح کی، بڑے اچھے انداز میں اس کی شرح فرمائی ہے۔ بے حیائی کے نتیجے میں آتش، سوزاک جیسی بیماریاں پیدا ہوں گی، پھر ایڈز، ہیپاٹائٹس وغیرہ کی بیماریاں سامنے آ گئی۔ کوئی معاشرہ بے حیائی سے جتنا محفوظ ہے اسی قدر اس میں بیماریاں بھی کم پائی جاتی ہیں۔ ناپ تول میں کمی لالچ و حرص کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، اس لیے اس کی سزا بھی مالی نقصان و قحط سالی کی صورت میں ملتی ہے۔ زکوٰۃ مال میں برکت کا باعث ہے۔ جب معاشرے میں زکوٰۃ دینے والے کم ہو جائیں تو اس کی سزا میں معاشرے کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ دوسروں پر رحم کرنے والے پر اللہ رحم فرماتا ہے، اس کے برعکس دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا، ان کی مدد نہ کرنے والا اور ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے پر اللہ تعالیٰ کبھی رحم نہیں فرماتا۔ اسی طرح سے محترم ناظرین، انفرادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہمیشہ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دے دیا، اور جب مشاکل و مصائب کا سامنا ہو تو اس کی تاکید جاتی ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر مسلمان بڑے پریشان تھے۔ قرآن مجید نے ان کے حالات و کیفیات کو اس انداز سے بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. جب دشمن اوپر سے نیچے سے تم پر چڑھ رہا ہے، جب خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پتھر آ گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. آگے اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کثرت سے اسے صبح و شام اللہ کو یاد کیا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تم پر دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر آئے. اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے ایسے اذکار بتائے اور سکھائے جن کا اہتمام کیا جائے ہر قسم کی بلا و مصیبت سے بچا جا سکتا ہے. ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات. اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. کیا دعا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ کہے تو اسے صبح تک اچانک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی. دعا کا اہتمام کرنے پر آپ نے فرمایا اسے اگر کوئی کہے تو صبح تک، صبح کا اہتمام کرے تو شام تک، شام میں 3 مرتبہ اس کا اہتمام کرے تو صبح تک کوئی قسم کی تکلیف نہیں پہنچتی. راوی حدیث ابو مودود رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر راوی حضرت ابان بن عثمان رحمہ اللہ پر فالس کا حملہ ہوا تو آدمی جس نے اسے حدیث سنی تھی انہیں دیکھنے لگا. تو ابان نے اس سے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو؟ قسم اللہ تعالیٰ کی نہ میں نے حضرت عثمان کی طرف جھوٹ منسوب بات کی ہے اور نہ ہی حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا، لیکن بات یہ ہے میں اس دعا کا اہتمام کرنا صبح میں بھول گیا جس کی وجہ سے مجھ پر غصہ سوار تھا، اور غصے میں دعا کو پڑھنا بھول گیا تو اس کی وجہ سے مجھے یہ حملہ ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو قرار دے دیا. لا الہ کا مطلب جاننے کے بعد اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. محترم ناظرین، انفرادی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے. دعا عبادت کے ساتھ ساتھ مومن کا ہتھیار بھی ہے، اسی سے مومن مسلح ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر حالتوں میں، خاص کر کے جب پریشان کن حالات ہوں، اور بھی دعا مانگنے میں سنجیدہ ہو جایا کرتے تھے. چند دعاؤں کا آپ کے سامنے گوش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من دعوة يدعو بها العبد افضل من اللهم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے افضل نہیں ہوتی. حضرات، اسی طرح سے صبح شام کے اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام کرتے تھے اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل اور اپنے مال میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میری پردہ والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میرے خوف کو امن میں بدل رکھ دے. اے اللہ میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں طرف سے
میرے بائیں طرف سے میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں اس بات سے تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ اسی طرح سے بہترین دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام کرتے تھے، یہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق بر وذر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارق يطرق به خیر یا رحمان۔ اسی طرح سے ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمیوں کے دل پروردگار کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جسے اللہ تعالی چاہتا ہے اسے بدلتا ہے، پھیرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کے پھرانے والے ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے اطاعت پر۔ محترم ناظرین، انفرادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں 3 محاذ پر کام کیا۔ ایک دعوت اللہ، اس پر آپ نے سارا زور لگا دیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شمار صحابہ اور صحابیات ایمان لائے۔ اور دوسرا کام وحدت، یعنی ایمان لانے والوں میں ایک جہتی پیدا کرنا۔ اور تیسرا کام حسن اخلاق، یا ہم اس کو خدمت خلق بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب مشرکین کی جانب سے ایذائیں تکلیفیں بڑھنے لگی، ہر قسم کی تکالیف و مشاکل سے آپ کو 2 چار کرنے لگے، اس کے جواب کے طور پر یا اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن اخلاق کا ہتھیار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اے نبی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو، دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مصداق ہیں۔ نبوت سے پہلے ہی آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں فرمایا، کاللہ واللہ لا یضیق اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنے گھر آئے، اہل خانہ کو آگاہ کیا، تو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے، یعنی ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسری ہے کہ بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تیسری ہے کہ بے قص لوگوں کی کفالت کرتے ہیں، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ حق بات کی اعانت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مثال اور ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی گھرانے کے ایک لڑکے کی بیمار ہونے پر عیادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ عیادت کے دوران بیمار لڑکے سے کہا، اے لڑکے، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ لڑکے نے اپنے والد کو دیکھا، مطلب اپنے والد سے اجازت طلب کر رہا ہو۔ والد نے اس بات میں سر ہلایا تو لڑکے نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا۔ اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دور گئے بھی نہیں تھے، یہ خبر پہنچی کہ وہ انتقال ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑا یہ بیان فرمائے اور کہا اللہ تعالیٰ نے ایک اور جان کو جہنم سے آزاد فرمایا۔ سر ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تالیف قلب کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے دعوت اللہ میں بڑی مدد ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے فتنوں کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام حضرت عبی بن عامر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے فرمایا، نصیحت کر رہے تھے، نصیحت کا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول من نجا، ایسے فتنوں کا زمانہ ہوگا، پریشانیاں ہوں گی تو ہم کیسے نجات حاصل کریں گے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں رہا کرو، وابکی علی خطیئتک، اپنے خطاؤں پر آنسو بہایا کرو۔ آج کے فتنہ پرور دور کے اندر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کریں گے، بے شمار فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح محترم ناظرین، انفرادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے تقوی، صبر، استقامت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تبلؤن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اسی طرح فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ ان تینوں کا تعلق ضبط نفس سے ہے، یعنی خود کو قابو میں رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر خود کو جمع دینا، اس کی معصیت سے خود کو بچا کے رکھنا، ہمارے زندگی کے متعلق اس کے کیے گئے فیصلے پر راضی ہو جانا، اسی کا نام تقوی، صبر اور استقامت ہے۔ اور ضبط نفس کا تعلق انسان کے دل سے۔ سیدھے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے یہ باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ شیخ ناصر الرحمان رحمانی حفیظہ اللہ بڑے عالم دین ہیں، فرماتے ہیں انسانی جسم کا بڑا عظیم اور حساس حصہ ہے۔ دل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کا محل، مسکن، جائے قرار انسانی دل ہے۔ انسان کے گناہوں کے اثرات کی الغار اس کے دل پر بڑے مضبوط طریقے سے ہوتی ہے، اور گناہ کے اثرات دل پر مختلف نوعیت سے وارد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلا اثر انسان کے دل پر یہ ہوتا ہے، دل میں کھجی اور ٹیڑھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ فاسقوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اسی لیے محترم ناظرین، یہ قرآن مجید کی دعا بھی ہے، اسے ہم بار بار اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ایک اور اثر گناہوں کا دل پر یہ ہوتا ہے کہ دل بڑا ہی قلق اور اضطراب محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں پریشانیاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں، سکون و اطمینان اس شخص کا کھو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی سے ان دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ گنہگار کا دل چونکہ ذکر الہی سے دور ہوتا ہے، لہذا اطمینانیت اور تسکین حاصل کرنا نہیں پاتا، جو ذاکرین اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشیطان جاثب علی ابن آدم فإذا سہا وغفل وإذا ذکر اللہ خنس۔ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، بس جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس
پر حملہ کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، نمبر 3، دل پر وارد ہونے والے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے، مستقل گناہ سے احساس خطا انسان کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ گناہ اس کی نظر میں حقیق اور معمولی ہو جاتا ہے، اور ابتدا میں جو گناہ ناپسندگی اس کو ہوتی تھی، وہ گناہ مسلسل کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ضرب المثل ہے، اذا کثر المساس زال الاحساس، جب کوئی چیز کثرت کے ساتھ آمنے سامنے آتی رہے تو اس کی موجودگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور یہ علامت حد درجے خطرناک اور ہلاکت خیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر نہ گر جائے۔ بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے، وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے اشارہ کر دیا۔ مومن بندہ اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو۔ اسی طرح محترم ناظرین، گناہوں کے دل پر اثرات میں سے انتہائی خطرناک درجہ یہ ہے، گناہ کی کثرت کے باعث گنہگار کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور آلودگی اس کو مزید پے در پہ گناہ پر ابار دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مثال قرآن مجید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، استغفار و توبہ کرتا ہے، تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے، سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ ران قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ چکا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک بہترین مثال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات سمجھائی۔ مندرجہ بالا مثال بڑی ہولناک ہے، دل سیاہ اوندے منہ پر پڑا ہوا پیلے کے مانند ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح پیلے میں جو چیز بھی ہو، پانی، دودھ، کوئی بھی مشرب وغیرہ، اگر اس پیلے کو الٹا کر دیا جائے تو گر جاتی۔ اسی طرح سیاہ دل کے مالک شخص کے دل میں جس قدر بھی ایمان کی روشنی تھی، وہ دل کے سیاہ ہونے کے بعد دل میں نہیں رہتی، بلکہ اس کا دل ہر قسم کی نیکی اور اچھائی سے خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، اجتماعی ذمہ داریوں میں سے، انفرادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ کے نبی قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس پر بڑا زور دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذابات میں مبتلا کر دے، اور تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے ایک جگہ پر مقرر کی اور کہا تھا، جنگ کسی بھی حالت سے دو ہو جائے، فتح ہو یا شکست ہو، نہیں ہٹنا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ابتدائی مرحلے میں مشرکین بھاگ میں صحابہ کرام جو رکے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کیا تھا وہ تک نیچے آ گئے۔ اللہ کے بعد نے ان کو نیچے آنے کی وجہ جنگ کا ماحول بدل گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں کر دیا۔ جانتے ہیں صحابہ کرام پہ مالی نقصان ہوا، اور نافرمانی کا خامیازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف و شدت دشوار بنا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے محترم ناظرین، انفرادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دینی مجالس کا اہتمام کریں، کم از کم ایسی محفلیں میں شرکت کریں تو
جو دینی تعلم پر مشتمل ہو۔ آج کے موجودہ دور میں آن لائن پروگراموں میں شرکت بھی دینی مجالس کی ایک شکل ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ جسے انسان زندگی کے نہیں سکتا، اسے لازماً تمدن معاشی سے نہ بیٹھ پڑتا ہے، لیکن عموماً ہمارے بیٹھکیں گرچہ دنیاوی مسائل کے لیے ہوتی ہیں، دین اسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ ہر کام و کاج کے آداب و اصول بتائے جن کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ انہیں کاموں میں ایک کام دینی مجالس ہیں جس میں شرکت کرنا ہے اور اس کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اس سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ دینی مجالس میں شریک ہونے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک بڑی لمبی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار فرشتوں کو اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ چلتے پھرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ راستوں میں پھرتے رہتے رہتے اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا۔ پھر نچلے آسمان اپنے کرم سے گھیر لیتے ہیں، ہم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کو متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھ رہے تھے، تیرے کبریاء بیان کر رہے تھے، تیرے حمد بیان کر رہے تھے، تیرے بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کا جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے۔ پھر جواب دیتے کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی بہت زیادہ کرتے، تیرے بڑائی اور زیادہ بیان کرتے، تیرے تسبیح اور زیادہ بیان کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے، پھر ہم مجھ سے کیا مانگتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم تیرے جنت کو نہیں دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ معلوم کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا ہوتا تو اس سے اور بھی زیادہ حریص اور اس کے خواہش مند ہو جاتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں جہنم سے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے، دعائیں مانگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک فرشتے نے کہا ان میں فلاں فلاں بندہ بھی تھا جو اللہ تعالیٰ سے یاد کرنے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ کسی ضرورت کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلسوں میں بیٹھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ناظرین، چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گوشزا کر دیا۔ اس تعلق سے اور بھی باتیں اور بھی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں پیش کر دی۔ جو کچھ اچھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو کچھ خطا لغزشیں وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ میری ذات سے اور شیطان کی طرف سے۔ میں کمال کا دعویٰ نہیں کرتا، بس میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ جیسے حقیر بندے کو آپ کے ساتھ پروگرام میں شریک ہو کر کچھ کہنے اور سننے کا موقع دیا، اور میں